آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اس ملک سے کچھ ہونے والا ہے جو 27 رمضان المبارک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا، لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ لاہور سے کچھ ہونے والا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ غزن کے علاقے حجویر میں پیدا ہوتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ تلاش حق میں گزار کر لاہور میں مستقل قیام فرما لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنی آخری قیام گاہ لاہور میں اختیار کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک جید عالم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہریانہ انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہجرت کر کے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور سے دین کی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں اور یہیں سکونت پذیر ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ لاہور کے بارے میں جاننے سے پہلے ماوراء النہر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ ماوراء النہر کا مطلب ہے دریا کے پیچھے کا علاقہ۔ بعض تاریخ دان دریائے آمو کے کنارے بخارا، سمرقند اور تاشقند کے علاقوں کو ماوراء النہر کہتے ہیں۔ یہ علاقے سعودی عرب کے شمال مشرق میں واقع ہیں، جبکہ احادیث میں مشرق قبل خراساں اور ماوراء النہر کا ذکر ہے۔ خراساں دو الفاظ کا مجموعہ ہے، خور خورشید، سورج، اساں آبجیکٹ، the place where the sun rises، the source۔ خراساں کا مجموعی مطلب نکلتا ہے سورج نکلنے کی جگہ۔ تاریخ میں ماوراء النہر کو جس ہستی نے سب سے پہلے تلاش کیا وہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، خوزستان، طبرستان، ترکستان اور ماوراء النہر جو کہ بخارا سے شروع ہو کر انڈیا کے ہماچل سے گزر کر پنجاب کے راوی سے ہوتا ہوا مکران کے سندھ تک تصور کیا جا سکتا تھا، ان تمام علاقوں میں تلاش حق کے لیے سفر کرتے رہے اور منزل مقصود پر پہنچ کر ہزاروں مشرک دلوں کو کلمہ توحید سے اللہ کے حکم سے منور کیا۔ آپ نے اپنی باقی تمام زندگی دین کی تبلیغ اور درس و تدریس میں وقف کر دی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سرزمین پر بتوں کو توڑ کر کلمہ توحید بلند کرنا اور یہیں پر قیام کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کا ثمر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، الحمدللہ۔ گویا امام المہدی کے لیے یہ زمین اللہ کے حکم سے پہلے سے تیار ہو رہی تھی۔ مشرق قبل خراساں اور ماوراء النہر کو سامنے رکھا جائے تو یہ وہ سرزمین بنتی ہے جو مشرق کی بالکل سیدھ میں دریا کے پار خراساں سے پیچھے کی زمین ہے، یعنی لاہور۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس شعر کا نعرہ لگاتے حکیم الامت اسی شہر میں مکین ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تعلیم مکمل کی اور لاہور میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ قیام الدین کے لیے سرگرداں رہے اور تمام زندگی نسلی مسلمانوں کے دلوں میں ایمان، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد اور اقام الدین کی آبیاری کرتے رہے۔ اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں۔ جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گوندھ کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا۔ اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں، 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔
بعض صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں. بہت بڑی کامیابی.